پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ روت پہلا باب 16ویں آیت۔ عزیزو، دنیا میں کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اچھے دن دیکھنا اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ ہماری تو ہر سوچ ہی خود اپنی ذات تک محدود رہتی ہے، اور ہمارا ہر منصوبہ اپنی زندگی کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ اگرچہ وقت اور حالات کے باعث اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس میں شک نہیں کہ ہم انسان خود غرض فطرت کے مالک ہیں، اس لیے ہماری سوچوں کے تانے بانے صرف ہماری ذات تک ہی رہتے ہیں۔ بعض اوقات معمول کے مطابق چلتے اچانک ایسے حالات کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں، پھر لاکھ کوششوں کے باوجود ہم اس میں سے نکل نہیں پاتے، مگر کچھ علم نہیں ہوتا کسی بھی لمحے قدرت کا ایک جھٹکا بازی پلٹ کر ہمیں اس گھن چکر سے نکال لیتا ہے۔ اس لیے خدا کی خدائی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے معجزات کا موسم سدا بہار ہے۔ اس قادر خدا کے عجیب اور حیرت انگیز کام اب بھی ہماری زندگی میں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، جو اس کی یکسانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عزیزو، اس میں ابہام نہیں کہ زندگی خوشحال ہے تو سب ٹھیک، مگر اکثر اوقات ہم مشکل میں بھی خدا کی ذات کے برخلاف ہونے میں کچھ آر محسوس نہیں کرتے۔ عزیزو، یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، جب قاضی اسرائیل قوم کا انصاف کرتے تھے۔ انہی دنوں جب زمین پر شدید کال پڑا، بیت لحم کے ایک مرد علی ملک نے اپنی بیوی نیومی اور 2 بیٹوں کو ساتھ لیا اور ایک بت پرست ملک مواب میں جا بسا۔ ذرا سوچیں، بیت لحم یعنی روٹی کا گھر چھوڑا، سوچا کال کے دن اچھے سے گزر جائیں گے، پر ہوا یہ کہ وہاں علی ملک وفات پا گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے موابی عورتوں سے شادیاں کر لیں، جبکہ خدا کی طرف سے حکم تھا کہ بت پرستوں میں شادی نہ کرنا۔ چنانچہ 10 سال اسی آس امید میں ہی گزرے کہ اب زندگی اچھی ہو جائے گی، مگر ہوا یہ کہ دونوں بیٹے بھی بنا اولاد کے انتقال کر گئے۔ عزیزو، انہی دنوں نیومی نے سنا کہ اب خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے، اور یوں ان کی خبر لی۔ یہ سنتے نیومی نے بیت لحم یعنی روٹی کے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ پھر دونوں بہوؤں سے بولی، بیٹیوں، دیکھا تم نے، اب سب کچھ ختم ہو گیا، تم بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ نیومی کا ان دونوں کے لیے فیصلہ تو اچھا تھا۔ اجازت ملنے پر ایک تو واپس لوٹ گئی، پر روت نامی بہو نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ہماری سوچ کے مطابق روت کا انکار ایک غلط فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے مستقبل میں دکھ اور پریشانی کے گھنیرے سائے، خالی دامن بے سہارا بوڑھی نیومی، برے حالات اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویسے تو روت کو خود بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اب اسے اپنی بزرگ ساس نیومی کی خدمت کرنا ہے، اور اسے اپنی زندگی کے سفر میں اکیلے دور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ عزیزو، روت ایک بت پرست عورت تھی، مگر وہ جان گئی تھی کہ نیومی جس خدا کو مانتی ہے وہ اس کی سوچ سے کہیں مختلف ہے۔ شاید اسی جذبات اور جانے انجانے میں اس نے نیومی سے یہ بھی کہہ دیا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ ذرا سوچئے، روت کی یہ بات خداوند خدا کو کس قدر پسند آئی ہوگی۔ عزیزو، یاد رہے، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، راستے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں، جب خدا کو پسند آئے تو ہر چیز پلٹ کر اس کے پیاروں کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ روت جو اب تک خزاں رسیدہ درخت کی مانند برے موسم کی سختیوں کو بڑے صبر اور شکر سے برداشت کرتی آ رہی تھی، اچانک خدا کی برکتوں کی ہوائیں چلیں اور روت کی زندگی کا موسم یکسر بدل گیا۔ ہوا یہ کہ علی ملک کے ایک رشتہ دار مرد
بوئز نے روت سے بیاہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر قوم کے بزرگوں سے صلاح کاری کر کے انہیں گواہ بنایا اور روت سے بیاہ کر لیا۔ اس میں یقیناً خدا کی رضا اور نیومی کی مرضی بھی شامل تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ بوئز اور روت کے بیٹا ہوا، جو نیومی کے بڑھاپے میں نہایت برکت اور خوشی کا باعث ہوا۔ پھر ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اس بچے کا نام عبید رکھا گیا، اس خواہش کے ساتھ کہ اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، نیومی کی جان کو بحال کرنے والا اور بڑھاپے میں اس کو پالنے والا ہو۔ عزیزو، بیت لحم میں وارد ہوتے وقت کی پریشان حال روت یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نیومی کا خدا اس کی زندگی کو اس قدر بابرکت بنا دے گا۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ عزیزو، قادر مطلق خدا روت کی نیت کو پرکھ چکا تھا اور اس کے دل کو بھی جانتا تھا۔ اس کی اسی صاف دلی اور سادگی کے بدلے میں خدا نے اسے بے شمار برکات سے نوازا۔ اس بابرکت جوڑے بوئز اور روت کا بیٹا عبید یسی کا باپ بنا، اور یسی کا بیٹا داؤد تھا۔ آگے چل کے یسوع اسی نسب نامے سے ہماری دنیا میں آیا، وہی یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور کل جہان کا منجی اور نجات دہندہ کہلایا۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ ہم روت کی مثالی زندگی کے لیے شکر گزار ہیں، جو اس نے عہد باندھا وہ اس پر قائم رہی۔ توفیق دے کہ ہم بھی تیرے ساتھ کیے عہد پر قائم رہے، تاکہ تجھ میں محفوظ اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔